السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے فیضان اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9۔ شہید سیالوی صاحب اٹک میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ شہید سیالوی صاحب بھی ہاتھ میں سونے کا چمچ لے کر ہی پیدا ہوئے۔ شہید سیالوی صاحب کے والد صاحب بریگیڈیئر تھے، لہٰذا اگر یہ کہیں کہ آرمی کی نہ صحیح لیکن ایک بریگیڈیئر کی سپورٹ انہیں لازم رہی ہوگی۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ لیکن در حقیقت شہید سیالوی صاحب آج جس مقام پہ ہیں تو اس کے پیچھے بے شک ایک لمبی جد و جہد لازم ہے، جیسے کہ شہید سیالوی صاحب کا اپنے ہاتھوں سے وال چاکنگ کرنا، پوسٹر لگانا اور یہ سارے کام وغیرہ۔ شہید سیالوی صاحب نے اپنی پہلی تقریر تب کی تھی جب وہ 8ویں جماعت کے طالب علم تھے، اور وہ تقریر انہوں نے ایک مسجد میں کھڑے ہو کے کی تھی۔ 2013 میں شہید سیالوی صاحب اے ٹی اے جوائن کرتے ہیں۔ اے ٹی اے جوائن کرنے کے بعد پہلے راول پنڈی، پھر اٹک، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کے ناظم رہے۔ اور اس کے بعد شہید سیالوی صاحب کو اے ٹی اے کی چیئرمین شپ بھی ملی تھی آل اوور پاکستان، لیکن اس کے بعد شہید سیالوی صاحب نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی اور تمام طلباء تنظیموں کو ایس وائی پی کے بینر کے نیچے اکٹھا کیا تاکہ نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کو پروموٹ کیا جا سکے۔ اسی طرح جس وقت بلوچستان میں ایک الگ ریاست کا نعرہ لگ رہا تھا، پاکستان کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی، اور یقیناً یہ وہ وقت تھا جب بلوچستان میں کسی باہر کے بندے کا قدم رکھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہی تھا۔ لیکن شہید سیالوی صاحب بلوچستان گئے اور بلوچستان کے محب وطن لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس تمام سازش کو، پاکستان کو توڑنے کی، بلوچستان کو الگ کرنے کی جو سازش چل رہی تھی، اس کو مکمل طور پہ نیست و نابود کر دیا۔ نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے خلاف جہاں بھی کسی قسم کا کوئی ایکٹ ہوتا ہے یا کوئی سازش کی جاتی ہے، یہ بندہ اسلام کا پرچم ہاتھ میں لیے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ مسجد وزیر خان کا واقعہ سب کے سامنے ہے، جہاں پہ چند مراسی اکٹھے ہو کے مسجد کے احاطے میں اکٹھے ہو کے ناچ گانا کر رہے تھے، وہاں پہ یہ بندہ پہنچ جاتا ہے شہید سیالوی، نہ پتر تھے کام نہیں چلنا، اور پھر وہاں پہ شہید سیالوی صاحب کو ہتھ کڑیاں بھی لگیں، جیل بھی گئے۔ تو اسی طرح جہاں بھی نظریہ پاکستان یا نظریہ اسلام کے خلاف کسی قسم کا کوئی کام ہوتا ہے، شہید صاحب وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو جرات مندانہ عمل ہے، یہ بھی شہید سیالوی صاحب کے ہی کھاتے میں آتا ہے کہ امریکن قونصلیٹ میں امریکن کے سامنے بیٹھ کے کھڑے ہو کے امریکن کو لتاڑ کے آتے ہیں، بلکہ ناموس رسالت پاکستان کا بھرپور موقف پیش کیا۔ اور اسی طرح اسلام آباد میں یہودیوں کا ٹینٹ لگا کے بیٹھا ہوا تھا جیسے ایک شخص، اور اس کو بھی شہید سیالوی صاحب نے اکھاڑا، پھاڑا، پھینکا۔ تو اس طرح کے بے شمار اس طرح کے کام جو ہیں وہ شہید سیالوی صاحب کے کھاتے میں موجود ہیں۔ لیکن پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا پہ بھی شہید سیالوی صاحب کے کافی چرچے ہیں، جن کے بقول شہید سیالوی انتہا پسند آدمی ہے، پاکستان کی یوتھ کو جہاد پہ ابھار رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہید سیالوی صاحب کے تعلقات ہیں جو وہ حافظ سعید کے ساتھ بھی ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انڈیا کا جو یار ہے پاکستان کا غدار ہے، تو پھر یقیناً جو بندہ انڈیا کی آنکھوں میں زہر کی طرح لگ رہا ہے،
वही बंदा पाकिस्तान का वफादार हो सकता है। शहीर सियालवी साहब सियालकोट आ रहे थे, तो हम लोग भी सियालकोट चले गए थे शहीर सियालवी साहब से मुलाकात करने के लिए। तो शहीर सियालवी साहब ने तकरीबन शाम के 6 बजे पहुंचना था वहाँ पे। तो वही टाइम रख के हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, 6 बजे वहाँ पे पहुँच गए हैं। उसके बाद फिर इंतज़ार कर रहे थे कि शहीर सियालवी साहब कब पहुँचते हैं। 7 बज गए, 7:30 बज गए। जब पता चला तो ये समझ आए कि शहीर सियालवी साहब डाइवो बस में आ रहे हैं, और जो डाइवो बस है वो रास्ते में ख़राब हो गई है। तो अभी शहीर सियालवी साहब को आते आते तकरीबन 9 साढ़े 9 बज जाएंगे। तो वहाँ पे शहीर सियालवी साहब से मुलाकात नहीं हुई फिर, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी दूर वापस आना था, तो हम लोग आ गए थे। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि शहीर सियालवी साहब इस वक्त SYP के चेयरमैन हैं। बेशक ये एक वेल ऑर्गेनाइज भी है और वेल नॉन जमात भी है। तो शहीर सियालवी साहब चाहें तो अपने लिए हर किस्म का प्रोटोकॉल हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस कौम को उमर जैसा हुक्मरान चाहिए तो बंदा भी फिर हज़रत उमर ही की सीरत पे चलने वाला होना चाहिए। अगर आप अपने लीडरों को, अपने कायदों को खुद ही प्रोटोकॉल दे के, लंबी लंबी गाड़ियों के प्रोटोकॉल दे के, मनु टनु फूल उन पे निछावर करके अपने हाथों से उन्हें फ़िरौन बना देंगे, तो फिर उमर जैसा हुक्मरान आपको कहाँ से मिलेगा।